اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ممتاز چینل کے ناظرین و سامعین، میری اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو دین و دنیا کی ترقی عطا فرمائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب فرمائے اور خاتمہ بالایمان فرمائے، آمین۔ تو ہم پڑھ رہے تھے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مختصر سی کریمہ جو اشعار میں لکھی گئی ہے، تو ہم پڑھ رہے تھے بیان تواضع کے متعلق بہت اچھی بات لکھی انہوں نے اشعار میں۔ وہ لکھتے ہیں کہ تواضع کند مرد را سرفراز، تواضع کند مرد را سرفراز، تواضع ببد سروراں را تراز۔ کیا مطلب؟ کہتے ہیں تواضع کرتی ہے مرد کو سر بلند، یعنی مرد کو جو ہے سر بلند کرتی ہے۔ سر بلند کا مطلب یہ ہے کہ انسان مشہور ہو جاتا ہے، مقبول ہو جاتا ہے اور اس کی شہرت آفاق کے اندر پھیل جاتی ہے اور اس کا مرتبہ اور اس کی شان و شوکت بھی بڑھ جاتی ہے تواضع کرنے سے۔ تو تواضع کے متعلق میں پہلے عرض کر چکا ہوں، عاجزی کرنا، انکساری کرنا، جھکنا، جیسے کہ قرآن مجید میں آتے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ تو وہاں بھی تواضع کے متعلق کہا گیا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یہ تواضع ہے۔ فرمایا کہ جاہلین جس وقت کے مخاطب ہوتے ہیں تو عاجزی کرنے والے، انکساری کرنے والے عباد الرحمن جو ہیں وہ عاجزی اور انکساری کے سلامتی کی دعائیں دیتے گزر جاتے ہیں۔ تو انسان کو کیا کرتی ہے؟ سرفراز۔ سرفراز معنی کامیاب، سرفراز معنی سر بلند، سرفراز کے معنی عروج پہ پہنچنا، سرفراز کے معنی ہوتا ہے مقام پانا۔ تو عاجزی کرنے سے انسان کو مقام ملتا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں تواضع ببد سروراں را تراز۔ سروراں یہ سرور کی جمع ہے، سرور کا معنی بھی ہوتا ہے سردار، تراز زینت، یعنی کہ نقش و نگار سے بنی ہوئی چیز ہو تو اس کو کہتے ہیں تراز۔ تو کہتے ہیں کہ تواضع سے ہوتا ہے، تواضع ہے سرداروں کی زینت، تواضع ہے سرداروں کا نقش و نگار۔ تو آگے فرماتے ہیں کہ تواضع کند ہر کے ہست آدمی، جو آدمی ہے وہی تواضع کرتا ہے، جو انسانیت ہے جی۔ اس کے آگے فرماتے ہیں نہ زیبت ز مردم بجز مردمی، زیبا نہیں ہے انسان سے سوا انسانیت کے، یعنی انسانیت ہی تواضع کے اندر ہے، انسانیت ہی عاجزی کے اندر ہے، انسانیت ہی فرمایا کہ جھک جانے کے اندر ہے، خلوص کے اندر ہے، محبت کے اندر ہے، چاہت کے اندر انسانیت ہے۔ اگر یہ محبت، یہ چاہت، یہ خلوص، یہ دل اپنی تواضع، یہ عاجزی، یہ انکساری نہیں ہے تو پھر کوئی انسانیت نہیں ہے، پھر ظلم ہے، پھر تشدد ہے، پھر بربریت ہے، پھر تکبر ہے، پھر غرور ہے۔ اگر انسان کو انسانیت چاہیے تو اس کے اندر عاجزی ہونی چاہیے، اس کے اندر انکساری ہونی چاہیے، اس کے اندر محبت، میل ملاپ ہونا چاہیے، ملنسار ہو آدمی، تکبر اور غرور سے بھرا ہو نہ ہوا ہو کہ حقارت کی نگاہ سے دیکھے اور دور چلا جائے۔ تو کہتے ہیں تواضع جو ہے ہر کے ہست آدمی، یعنی یہ آدمی، آدمیت، انسانیت، آدم، تواضع، عاجزی، انکساری وہ لازمی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں تواضع کند ہوش مند گزین۔ تواضع کرتا ہے، گزین کا معنی ہوتا ہے مقبول، ہوش مند معنی عقل مند۔ جو عقل مند ہے، جس کے اندر اللہ پاک نے عقل دی ہے، جس کے اندر اللہ پاک نے سوجھ بوجھ دی ہے، جس نے اللہ تعالیٰ نے انسان کو فرمایا کہ ہوش عقل دی ہے، دانش دی ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ تواضع کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک بڑی پیاری مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں نہد شاخ پر میوہ سر بر زمین۔ نہد شاخ رکھتی ہے شاخ، کون سی شاخ؟ پر میوہ، جو میوے سے لدی ہوئی ہو۔ جس شاخ کے اوپر میوہ ہے، مثال کے طور پہ کھجور ہے، کھجور کا گچھا دیکھو تو نیچے لٹکا ہوا ہوتا ہے، اور جس شاخ کے اوپر امرود لگے ہوئے ہوں تو وہ نیچے لٹکا ہوتا ہے، آم لگے ہوئے ہوں تو وہ نیچے لٹکا ہوتا ہے۔ یعنی جو پھلدار شاخ ہے اور جس شاخ کے اوپر پھل لگے ہوئے ہیں تو وہ ہمیشہ جھکی ہوئی ہوتی ہے، تنی ہوئی نہیں ہوتی۔ جس کے اوپر میوہ نہیں ہوتا یا پھل نہیں ہوتا تو وہ دیکھیں
چھکے ہوئے نہیں ہوتے، وہ تنے ہوئے ہوتے ہیں، ہوا آتی ہے تو فرمایا کہ وہ فوری طور پہ ان کی اکڑ ختم ہو جاتی ہے۔ متکبر کی آکڑ، متکبر کی تکبر، غرور، اس کے اندر فخر، یہ سارا کا سارا جو ہے نا یہ ختم ہو جاتا ہے زمانے کے حوادثات، لوگ ہی مار دیتے ہیں اسے۔ فرمایا وہ کتنی آکڑ والے کو سلام ہی نہیں کرتا، جنازے میں بھی کوئی نہیں جاتا، آکڑ والے آدمی جس کے اندر تواضع ہے، ملنسار ہے، لاکھوں میں اس کا جنازہ ہوتا ہے، خلوص ہوتا ہے اس کے اندر، اصل وہ ریاکاری نہیں۔ ایک تواضع ہوتی ہے ریاکاری کی، وہ تو لعنت ہے۔ ایک تواضع ہوتی ہے دکھلاوے کی، فرمایا کہ وہ تو منافقت ہے۔ ایک تواضع عاجزی انکساری آدمی کرتا ہے، ریاکاری کرتا ہے، دکھلاوا کرتا ہے کہ یار کتنا بڑا پرخلوص بندہ ہے، یہ تو منافقت ہے۔ اور یہ فرمایا کہ شرمندگی ہے بعد میں، جس وقت اس کی منافقت کھلتی ہے تو وہ پھر انسان جو ہے کسی کی طرف منہ دکھانے کے قابل ہی رکھتا، جھکتا ہے منافقت سے نہیں۔ یہ تواضع ہو تو خلوص دل کے ساتھ ہو، یہ تواضع ہو تو پوری لگن کے ساتھ ہو، ایمان کی جز کا حصہ بن کر کے تواضع اور انکساری عاجزی کرے، تو پھر وہ فرمایا کہ جیسے کہ کہتے ہیں نہد شاخ پر میوہ سر بر زمین، کہتے ہیں کہ ہم شاخ رکھتی ہے، شاخ پر میوہ، میوے سے بھری ہوئی، سر بر زمین، سر اپنا زمین پر، یعنی زمین پہ وہ جھک جاتی ہے۔ لوگ پر بیری کے درخت ہے، جھک جاتے ہیں، بیر لگتے ہیں، شتوت لگتے ہیں، جامن لگتے ہیں، یہ سارے جو ہے نا ان کی شاخیں جو ہے نا نیچے کی طرف آ جاتی ہیں تاکہ لوگ اس سے فائدہ، اسی طریقے سے تواضع کرنے والا انسان سے بھی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں کہ بشرطے کہ اس کے اندر خلوص ہو اور اس کے اندر ریاکاری نہ ہو۔ جیسے میں نے عرض کیا ہے ریاکاری، تکبر، وہ تو نماز پڑھے وہ ریاکاری ہے۔ من صلی یرائی فقد اشرکا، من صام یرائی فقد اشرکا، من تصدق یرائی فقد اشرکا۔ جس نے صدقہ دیا ریاکاری کا اس نے شرک کیا، جس نے نماز پڑھی ریاکاری کی اس نے شرک کی۔ فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے ریاکاری کے، دکھلاوے کے، لوگ کہیں یار بڑا روزے دار ہے، یار یہ بڑا سخی آدمی ہے، یار یہ بڑا متقی اور نمازی آدمی ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، فرمایا شرک کیا۔ یہ دکھانا تھا اللہ کو، دکھایا اس نے انسانوں کو، اس لیے کہ دل کے اندر خلوص ہو، انسانوں کو نہ دکھائے، اللہ کو دکھائے، اے اللہ یہ تیری مخلوق ہے، میں اس کے ساتھ عاجزی و انکساری کر رہا ہوں، میں ان کے ساتھ تواضع کر رہا ہوں، ان کی خاطر مدارات کر رہا ہوں، یہ تیری رضا کی خاطر۔ دعائے میری اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو تواضع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ھو المرام الا تبک المرام واللہ عالم بحقیقت الکلام۔